جو آپ کی آواز سنتا ہو. ایک بھئی آپ پکار رہے ہیں نا مدد کے لیے، تو آپ کی آواز سننا، وہ سنتا ہو آپ کی آواز، اور دوسرے سننے کے بعد مدد کرنے پر قادر ہو. یہ دو چیزیں ضروری ہیں مدد کے لیے. پکارنے والے کی آواز کو سننا چاہیے اسے، اس کی آواز اس کے پاس پہنچ رہی، اور دوسرے وہ مدد کرنے پر قادر ہو. صاحب قبر نہ تو آواز کو سنتا ہے اور نہ مدد کرنے پر قادر ہے. اس لیے کہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یہ بدیہی چیز ہے. وہ نہا نہیں سکتا، وہ کفن نہیں پہن سکتا، وہ قبر خود کھود نہیں سکتا، سب دوسرے لوگ کرتے ہیں، اسے اختیار نہیں ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ کیوں کہا گیا تمہارے دل سخت ہو گئے؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے جتنا آدمی دور ہوتا جائے گا اس کا دل سخت ہوتا جائے گا، اور جب دل سخت ہو جائے تو اس کے سدھرنے کا امکان نہیں ہوتا. جی جی جی. نماز نہیں پڑھو گے دل سخت ہو جائے، روزہ نہیں رکھو گے دل سخت. جتنے بھی تم برے اعمال کرو گے اور نیک اعمال سے دوری اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے دوری یہ سبب ہے قساوت قلب کی. آپ کا دل سخت ہوتا جائے گا. اس وجہ سے مان اس واقعے کے بعد لایا گیا. ثم قست قلوب، کیا انداز بیان ہے، سبحان اللہ. آگ جلاتی ہے، جل ڈال دیا گیا خلیل اللہ کو، اللہ کے خلیل کو، اور جیسے ہی آگ میں پڑے قلنا، ہم نے کہا یا نار کونی بردن، اپنی فطرت بدل دیا. ایک نقطہ یہ ملا کہ دنیا کے لوگ، مادہ پرست لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسبب بغیر سبب کے وجود میں نہیں آتا. پانی برس ہی نہیں سکتا جب بدلی نظر نہ آئے. جی اللہ فرماتا ہے ہم بغیر بادل کے برسات کر سکتے ہیں. دنیا یہ کہتی ہے جب تک سبب نہ ہو مسبب وجود میں نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بنائے ہوئے قوانین کو توڑ کر کے بتایا کہ ہر چیز، ہر مسبب سبب کا محتاج نہیں ہوتا. ہم جب چاہیں تب اپنے بنائے ہوئے قانون کو توڑ دیں. ہم اپنے بنائے ہوئے قانون کے محتاج نہیں، اس کے پابند نہیں ہم. اللہ اکبر. ہم اپنے بنائے ہوئے قانون کے پابند نہیں ہیں. یہ ہمارا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کا پہلا پارہ آپ نے ابھی قیام اللیل میں سماعت کیا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ ہے. یہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم الشان سورہ ہے. نماز جیسی عبادت میں اگر یہ سورہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی. دلیل کے طور پر یہ حدیث سامنے رکھیں. وعن عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواہ البخاری فی کتاب الاذان. امام بخاری اس حدیث کو کتاب الاذان میں لائے ہیں. عبادہ بن صامت اس روایت کے راوی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، چاہے وہ سری نماز ہو، جہری نماز ہو، امام ہو، مقتدی ہو. ایون نماز جنازہ میں بھی اگر یہ سورہ نہ پڑھی جائے تو نماز جنازہ نہیں ہوتی. دلیل یہ حدیث پاک. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف انه قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علی جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لیعلم انها سنة رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. امام بخاری اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الجنائز بلائے ہیں. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس. حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی. ایک آدمی کی نماز جنازہ میں نے ان کی امامت میں پڑھی تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور زور سے پڑھی، اور یہ بیان فرمایا یہ میں نے زور سے اس وجہ سے پڑھا ہے تاکہ تم جان لو کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے نبی کی. جی یہ بخاری شریف کی روایت. تو اس کے بغیر تو کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ معلوم. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسی عظیم سورہ ہے کہ اس کے اندر تمام دعاؤں میں سب سے عظیم دعا موجود ہے.
اگر کسی آدمی نے یہ سورہ نہیں پڑھی تو سب سے بڑی دعا سے محروم ہو گیا. جی امام ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں لکھا ہے وَلِهَذَا كَانَ أَنْفَعُ الدُّعَاءِ وَأَعْظَمُهُ وَأَحْكَمُهُ دُعَاءَ الْفَاتِحَةِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہ تمام دعاؤں میں سب سے زیادہ نفع بخش، سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ محکم اور مضبوط دعا یہ فاتحہ کی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. گویا اگر کوئی آدمی یہ سورہ نہیں پڑھتا ہے تو سب سے عظیم دعا سے محروم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، اور یہ تیسری آیت دکھائی دے رہی ہے مالک یوم الدین. الحمدللہ رب العالمین کا ربط الرحمن الرحیم سے ہے. کیسے؟ اس طرح کہ کوئی کسی کی پرورش کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں رحم نہ ہو. پرورش کے لیے رحم ضروری ہے، پرورش کے لیے رحم ضروری ہے. ماں باپ اپنے بچے کی تربیت اسی رحم کی بنا پر کرتے ہیں. اگر ان کے اندر یہ جذبہ رحم موجود نہ ہو وہ بچے کے لیے اپنی جان نچھاور نہیں کر سکتے. ماں باپ کیا کیا نہیں کرتے اپنے بچوں کے لیے. جی تو یہ الحمدللہ رب العالمین کا گہرا تعلق الرحمن الرحیم سے ہے. اچھا، اور الرحمن الرحیم کا تعلق مالک یوم الدین سے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے. الرحمن الرحیم کا تعلق مالک یوم الدین سے کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف میں لائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحم کے 100 حصے کیے، رحم کو پیدا فرمایا اور رحم کو پیدا کرنے کے بعد اس کے 100 اجزاء کیے، 99 اپنے پاس رکھ لیے اور ایک دنیا میں بھیج دیا. حدیث کے الفاظ ہیں 100 حصے کیے فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الْأَرْضِ رَحْمَةً فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ. کیا بات، سبحان اللہ وبحمدہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کے یہ جو 100 حصے کیے ہیں 99 اپنے پاس رکھا ہے اور ایک زمین میں رکھ دیا ہے، اور اسی ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے. آپ کو عجیب نہیں لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کے تذکرے کے ساتھ اپنے رسول سے یہ کہلوایا کہ رحم کے تعلق سے بات کرتے ہوئے ماں کا حوالہ دے، باپ نہیں کہا گیا. لِأَنَّ حُنُوَّهَا أَشَدُّ وَعَاطِفَتُهَا أَرَقُّ، اس لیے کہ ماں کی جو محبت ہوتی ہے وہ باپ کے مقابلے میں اپنے بچے سے بہت زیادہ ہوتی ہے. ماں مارنے لگے تو بچہ اپنا سر ماں کی گود میں ڈالتا چلا جاتا، تو مارتی رہتی ہے اور وہ اپنا سر ماں کی گود میں ڈالتا رہتا ہے. باپ اگر مارے تو بھاگ جاتا ہے، لیکن ماں مارتی ہے تو جتنا مارتی ہے اتنا وہ اپنا سر اپنی ماں کی گود میں ڈالتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے رحم کا حوالہ دیتے ہوئے کہ میں کتنا رحیم ہوں، اس کا ایک منظر دیکھنا ہو تو ماں کو دیکھ لو. فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، بڑی عجیب بات ہے. رحم کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماں کی تمثیل دی گئی، ماں کی مثال دی گئی، والدہ کی. فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ لَلْوَالِدِ فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا. اچھا، تو ماں جب ایک رحم کے حصے سے اتنی محبت کرتی ہے، میرا خیال ہے کہ اگر بچہ پورے بدن کا خون مانگے تو ماں پیچھے نہیں ہٹی، پورے بدن کا خون دے دی. اسی وجہ سے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے.
حدیث ہے جی. ایک صاحب نے پوچھا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ؟ میں نے بتایا کہ باپ کا جوتا اس جنت تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے. دونوں گویا کہ تربیت میں دونوں کا رول ہوتا ہے. اچھا، ماں کے پاس فون آیا، اٹھا کر کے بات کر رہی ہے، بچہ کہیں باہر پڑھ رہا ہے، ابھی بات ہو ہی رہی ہے، پیچھے باپ کھڑا ہوا ہے، اس سے کہہ دو فکر نہ کرے، پیسے بھیج دیتا ہوں، پیچھے کھڑا. رحم کے ایک حصے کو پا کر اپنے بچوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں ماں باپ. بتائیے جس کے پاس 99 حصے ہوں وہ کتنا رحیم ہو اپنے بندوں پر، اپنے بندوں پر کس قدر رحیم ہوگا. اگلا ٹکڑا، رحم کا ایک حصہ دنیا میں ڈال دیا ہے. پھر 99 فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، اب دیکھو مالک یوم الدین، جب قیامت کا دن ہوگا تو اکملھا بہذہ الرحمہ، اللہ تبارک و تعالی اس رحمت کے ذریعے اپنے رحم کو کامل کرے گا. نہیں سمجھ میں آیا؟ 99 ہے نا، تو اب 100 جب ملائیں گے تب نہ مکمل ہوگی عدد 100 کی. 100% کب ہوگا؟ 100 کب ہوگا؟ جب یہ حصہ 99 میں ملا لیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی وہ 99 حصہ جو اس نے اپنے پاس رکھ رکھا ہے، یہ حصہ بھی اس کے ساتھ ملا کر 100 کر لے گا، اور پھر اپنے موحد بندوں جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، ان 100 حصوں کے ساتھ ان کے اوپر رحم کرے گا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شاید آپ نے غور نہیں کیا کہ یہاں پر رحم کے 2 الفاظ لائے، 2 صفتیں لائی گئی، اور دونوں صفتیں رحمت پر دلالت کرتی ہیں، الرحمن اور الرحیم. اس میں نقطہ یہ ہے کہ الرحمن ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کی تمام صفتوں میں سے کسی صفت کے ساتھ نہیں آتی. آئے گی تو رحیم کے ساتھ آئے گی، آئے گی تو تنہا آئے گی، اور اگر جڑ کر آئے گی تو صرف صفت رحیم کے ساتھ آتی ہے. الرحمن علم القرآن، صفت رحمانیت آئی، تنہا آئی ہے، اور یہاں آئی ہے الرحمن الرحیم. یہ جب جڑتی ہے تو صرف رحیم کے ساتھ جڑتی ہے، اور آتی ہے تو تنہا آتی ہے، اللہ کی کسی اور صفت کے ساتھ یہ صفت نہیں جڑتی ہے. کون سی؟ الرحمن. اب الرحمن اور الرحیم آپ اس کے رحم کا اندازہ لگا سکتے ہیں. چلیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما اغرق اللہ فرعون قال آمنت انه لا الہ الا الذي آمنت به بنو اسرائیل فقال جبریل یا محمد فلو رأیتنی وانا اخذ من حال البحر فادسه فی فیہ مخافت ان تدرکہ الرحمت. رواہ الترمذی فی کتاب تفسیر القرآن. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ترمذی شریف کتاب ابواب تفسیر القرآن میں لائے ہیں، جہاں قرآن کی آیتوں کی تفسیر کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے فرعون کو بحر قلزم میں ڈبویا، جب ڈوبنے لگا تو ساری ہیکڑی ہوا ہو گئی، زندگی بھر کہتا رہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. جب ڈوبنے لگا، موت کو اس نے سامنے دیکھا تو ساری ربوبیت بھول گیا. کہاں کی بادشاہت، کہاں کی علو، کہاں کا علو اور کہاں کی بلندی سب بھول گیا. کہنے لگا آمنت، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا، اس ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس ذات پر بنو اسرائیلی ارے اتنا گھما پھرا کر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بول دیتا نا لا الہ الا اللہ. تو یہ بول رہا ہے میں ایمان لایا اس بات پر کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیلی یہ لمبا چوڑا کر رہا ہے بندہ اس کو. حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں، کہہ رہے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہاں حاضر تھا. اللہ، دیکھو میرے رونگٹے کھڑے ہوئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرشتہ جو نبی پر قرآن لے کر آتا تھا، یہ ہزاروں سال پہلے اس وقت بھی موجود ہے موسیٰ کے ساتھ جب فرعون ڈوب رہا ہے. تو عجیب و غریب بات ہے.
یہ فرشتہ کیسا عجیب فرشتہ ہے. جبرائیل وہاں موجود ہیں ہزاروں سال پہلے, فرعون کے ڈوبتے وقت وہاں موجود ہیں, اور وہ نبی سے کہہ رہے ہیں کاش آپ دیکھتے کہ میں سمندر کی گہرائی سے کیچڑ نکال رہا تھا. آج بڑی بڑی مشینیں سمندر کی گہرائی کو ناپ نہیں سکتی ہیں, یہ فرشتہ نیچے جا کر کے اس کیچڑ نکال کر کے لا رہا ہے. کیسا فرشتہ ہے, کتنا طاقتور ہے, کتنا طاقتور ہے. ان کو گیس کی ضرورت نہیں, ان کو ماسک کی ضرورت نہیں, دریا کی سمندر کی گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں. کہا کہ آپ دیکھتے کہ میں سمندر کی گہرائیوں سے کیچڑ نکال کر کے لایا اور میں اس کے منہ میں ٹھونس رہا تھا. فَأَدُسُّ فِي فِيهِ, اس کے منہ میں ٹھونس رہا تھا میں. کیوں؟ کہا کہ مخافۃ ان تدرکہ الرحمہ, ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کے اوپر رحم آ جائے, اسے بخش دے. اللہ اکبر. فرعون یہ ظلم کا استعارہ ہے. فرعون جب بولتے ہیں تو آدمی کے ذہن میں ظلم ہی ظلم نظر آتا ہے. جو اپنی بیوی کو تپتے ہوئے عرض پر, تپتی ہوئی زمین کے اوپر لٹا کر کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھونک دے, مرنے کے لیے چھوڑ دے, کتنا ظالم ہوگا, اندازہ لگائیے آپ. تو فرعون کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ذہن میں ظلم کی مختلف انواع گھومنے لگتی ہیں. گویا کہ فرعون کا لفظ یہ ظلم کا استعارہ ہے. ایسے ظالم کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈرا کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر نہ رحم کر دے. مخافۃ ان تدرکہ الرحمہ. اللہ, سمجھ میں آیا کتنا رحیم ہے وہ. جی جی. ایک چیز اور سمجھ میں آئی کہ الحمدللہ رب العالمین کا تعلق الرحمن الرحیم سے کیوں ہے. الحمدللہ, اس کے بعد الرحمن, الحمدللہ رب العالمین الرحمن. چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں, اس کے بھی ترمذی ابواب تفسیر القرآن میں لائے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما خلق اللہ آدم ونفخ فیہ روح عطس, عطس فقال الحمدللہ فحمد اللہ بإذنہ فقال له ربه رحمك اللہ یا آدم. رواہ الترمذی فی ابواب تفسیر القرآن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کا پتلا جنت میں بنایا, پتلا بہت دنوں تک ویسے کھڑا رہا, مٹی کا بنا ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس کے اندر روح پھونکی, پتہ یہ چلا کہ انسان صرف جسم نہیں ہے, مادہ نہیں ہے, بلکہ روح اور جسم کا مرکب ہے. تو جس طریقے سے جسم کی کچھ ڈیمانڈ ہیں اور اسے پورا کرنا پڑتا ہے, اسے روح کی بھی ڈیمانڈ ہے, اس کو پورا کرنا ضروری ہے. جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے اندر روح پھونکی تو جب روح سر میں پہنچی, روح جب سر میں پہنچی تو انہیں چھینک آئی, اسنیز کیا انہوں نے, کہا الحمدللہ. پہلے ان کی زبان سے نکلا, ہمارے ابا کی زبان سے کیا نکلا, الحمدللہ, اللہ کی تعریف نکلی. اور ان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ بولنا چاہیے؟ آگے جواب دیا گیا فحمید اللہ بإذنہ, اللہ نے ان کو سکھایا اور اللہ کے اذن سے وہ بولے کہ چھینک آئے تو کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا الحمدللہ. فقال له ربہ, تو ان کے رب نے ان سے کہا رحمک اللہ یا آدم, اے آدم اللہ تیرے اوپر رحم کرے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ, الحمدللہ انہوں نے کہا تو اللہ نے فرمایا اللہ تیرے اوپر رحم کرے. یہ الحمدللہ رب العالمین کا ربط ہے الرحمن الرحیم سے, سمجھ میں. اور پھر الرحمن الرحیم کا تعلق, اس کا ربط مالک یوم الدین سے ہے. بڑی عجیب و غریب کتاب ہے یہ, اتنی سسٹمیٹک ہے. دنیا میں سائنس کی کتاب ہے لیکن مانن ان کے اندر سائنس موجود, یہ لفظوں کی سائنس ہے. کائنات میں ایسی کتاب موجود نہیں. جو لفظ جہاں رکھ دیا گیا ہے وہاں سے اس لفظ کو ہٹا کر اس کے معنی میں کوئی اور لفظ وہاں رکھ دیا جائے, وہ معنی نہیں بنتا. جی نہیں بنتا. لفظوں کی سائنس, کائنات میں ایسی کتاب موجود نہیں ہے, آپ سمجھ لیں. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین,
جی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ عبادت کس کی جائے؟ جواب دیا گیا فیما یثبت ان به العون، جو مدد کر سکتا ہو، جو مدد کر سکتا ہو اس سے مدد مانگی جائے، اور جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے اس کی عبادت کی جائے. جیسا کہ آگے آئے گا تو یہ دیکھیں ایاک نعبد، عبادت کس کی؟ بولے اللہ کی. عبادت کب تک کی جائے؟ بتائے گا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین آنے تک اللہ کی عبادت کرتے رہو. یقین کیا ہے؟ یقین الموت. اس لیے کہ اس سے زیادہ یقینی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ کسی سے بھی پوچھو ہر ایک کہے گا مرنا ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. یقین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور ایک نکتہ یہ بتاؤں، یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر آدمی اس کو مانتا ہے. یہاں آخر میں سورہ بقرہ میں کہا گیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ایسا یقین ہونا چاہیے کہ آدمی کا ذہن اختلاف کی طرف جائے ہی نہ، مانے مرنے ہے اور مرنے کے بعد ایک زندگی. آگے بتائیے. تو گویا عبادت کب تک کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک. اچھا عبادت کیسے کی جائے؟ عبادت کیسے کی جائے؟ کب تک کی جائے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آ جائے. یہ عبادت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اچھا اور کیسے کرنا چاہیے؟ حدیث جبریل میں فرمایا گیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ بتائیے اگر آپ کو معلوم ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو آپ کی عبادت کا انداز کیسا ہوگا؟ عبادت کب تک؟ موت تک. عبادت کیسے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت اس طرح جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ کیفیت آپ کی ہونی چاہیے عبادت کے وقت، ورنہ پوری نماز تو ہماری دکانوں کی نظر ہو جاتی ہے. کھڑے ہیں یہاں اور ذہن ہے دکانوں میں اور دنیا میں. اچھا اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں. مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ کہتے ہیں فیما یثبت ان به العون، جو مدد کر سکے، جو آپ کی آواز سنتا ہو. ایک بھئی آپ پکار رہے ہیں نا مدد کے لیے، تو آپ کی آواز سننا، وہ سنتا ہو آپ کی آواز. اور دوسرے سننے کے بعد مدد کرنے پر قادر ہو. یہ دو چیزیں ضروری ہیں مدد کے لیے. پکارنے والے کی آواز کو سننا چاہیے، اسے اس کی آواز اس کے پاس پہنچ رہی، اور دوسرے وہ مدد کرنے پر قادر ہو. صاحب قبر نہ تو آواز کو سنتا ہے اور نہ مدد کرنے پر قادر ہے. اس لیے کہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یہ بدیہی چیز ہے. وہ نہا نہیں سکتا، وہ کفن نہیں پہن سکتا، وہ قبر خود کھود نہیں سکتا، سب دوسرے لوگ کرتے ہیں، اسے اختیار نہیں ہے. تو استعانت کے لیے ضروری ہے کہ ہماری آواز وہ سن رہا ہو اور دوسرے مدد کرنے پر قادر ہو. اور یہ چیز اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. وہ آپ کی آواز کو سنتا بھی ہے اور مدد کرنے پر قادر بھی ہے. جہاں کوئی نہ آواز نہ سنے وہاں وہ سنتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، دیکھیں ذرا، ایک آدمی مچھلی کے پیٹ میں ہے اور مچھلی اسے دریا کی تہوں میں لے کر کے چلی گئی ہے. تاریکی ہی تاریکی ہے چاروں طرف. وہاں سے پکار رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور عرش پر ان کی آواز سنی جا رہی ہے. اور رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ تسبیح نہ پڑھتا تو ہم قیامت تک اس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. کیا پاور ہے! اللہ اکبر. یہ مچھلی بھی زندہ رہتی، یہ بھی زندہ رہتا. یہ پاور ہے ہمارے رب کا. یہ ہے. تو یہ ہے مدد کس سے طلب کریں؟ جو آپ کی آواز سنتا ہو اور مدد کرنے پر قادر ہو. کہیں سے آپ پکاریں وہ سنتا ہو اور مدد کرنے پر وہاں سے قادر ہو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ یہ قرآن حکیم کی سب سے بڑی سورہ ہے. اس کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ 1000 امر ہے. امر کا مطلب ڈو اٹ، کرو. امر کسے کہتے ہیں؟ ڈو اٹ، اسے کرو. 1000 امر ہیں. یعنی یہ کہا گیا یہ 1000
چیزیں ایسی ہیں کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ، تمہیں کرنا ہی ہے، ڈو اٹ، کرو اس کو. اچھا، اور 1000 نہیں ہے، یعنی ڈونٹ ڈو اٹ، اسے تمہیں نہیں کرنا ہے. 1000 احکام ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ، یعنی ڈو اٹ، کرو. اور 1000 احکام ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ڈونٹ ڈو اٹ، اسے نہیں کرنا ہے. 1000 امر اور 1000 نہیں، اور 1000 خبر ہے. خبر کا مطلب اطلاع دی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں ذہن میں رکھو، تمہیں معلوم نہیں ہے. اس طرح یہ سورہ کریمہ جو 1000 امر، 1000 نہیں اور 1000 خبر لیے ہوئے ہے، زندگی کا ایک نظام کامل لیے ہوئے ہے. یہ سورہ پورا نظام زندگی اپنے اندر لیے ہوئے ہے. اتنی عجیب و غریب سورہ ہے یہ معمولی سورہ نہیں ہے. بتائیے 1000 امر، 1000 نہیں، 1000 خبر، پورا نظام زندگی، منہج شامل الحیات، پوری زندگی کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے خالی یہی سورہ. کون سی ایسی سورہ ہے جس میں ایک جانور کا نام 3 بار آیا ہے؟ یہی سورہ ہے. وہ کون سا جانور ہے؟ العجل، گائے کا بیٹا، گائے کا بچہ، العجل. عجل مانے بچڑا. ایک تو یہ، اور اس سورہ کریمہ میں سب سے بڑا ظالم کس کو کہا گیا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، جو مساجد میں آنے سے روکے، سب سے بڑا ظالم ہے وہ، اور اس کے ویران ہونے کی کوشش کرے، ویران کرنے کی کوشش کرے کہ مسجد ویران ہو جائے، لوگ نہ آئیں وہاں، سب سے بڑا ظالم وہ ہے. تو اس سورہ کریمہ میں کس کو سب سے بڑا ظالم کہا گیا ہے؟ جو مساجد میں آنے سے روکے کہ وہاں اللہ کا ذکر کرے وہ، اور دوسرے یہ کہ اس کی ویرانیت کا، اس کی ویرانی کا سبب بنے. اچھا، وہ کون سا نبی ہے کہ جس کا ذکر 11 مرتبہ آیا سورت کے اندر؟ وہ سورہ کون سی ہے؟ یہی سورہ ہے. وہ کون سے نبی ہیں؟ حضرت موسیٰ. یہ وائس سورہ ہے. 11 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور ہمارا بڑا گہرا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ہے، بنی اسرائیل سے. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو آپ کو پہلے 50 نمازیں دی گئیں. جی جی، حدیث صحیح ہے، 50 نمازیں دی گئیں. نیچے جب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ملا تحفے میں؟ کہا نمازیں ملی 50 وقت. کہا کہ آپ کی امت اس کو سنبھال نہیں پائے گی، کم کروائیے. آپ گئے، کچھ کم ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر سے جائیے اور کم کروائیے. کرتے کرتے وہ 0 وہاں سے ہٹ گیا، صرف 5 بچی. حدیث میں ہے آواز آئی کہ اے میرے بندے، اے میرے رسول، یہ نماز 50 وقت کی فرض ہوئی تھی، اب 5 کر دی گئی ہے، لیکن ثواب 50 کا رکھ دیا گیا ہے. یعنی کوئی آدمی اگر 5 وقت کی پابندی کر لے تو 50 وقتوں کی نماز کا ثواب اسے دے دیا گیا ہے. یہ حدیث صحیح ہے. نہیں تو سارا کام دھام چھوڑ کر کے مسجد میں آدمی کو بیٹھے رہنا پڑتا. یہ اس نبی کا احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر. جی، کم کرواؤ، کم کرواؤ، کم کرواؤ. اس میں بھی کم کروا رہے تھے. حضرت موسیٰ بولے جائیے اور کم کروائیے. مجھے امت کو ڈیل کرنے کا بڑا گہرا تجربہ ہے، میں آپ سے پہلے ہوں، میں نے دیکھا امت کیسے ہوتی ہے. کم کروائیے. کہا کہ اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی. جی، تو یہ سورہ بقرہ ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہے ذالک الکتاب، کتاب تو سامنے ہے، دس بک ایسا بولنا چاہیے نا. اللہ فرما رہا دیٹ بک، وہ کتاب تو سامنے ہے. یہ کہنا چاہیے ھذا الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں. یہ کہا جا رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب، وہ کتاب کون سی؟ یہاں بتایا گیا کہ ھذا کے بجائے، دس کے بجائے دیٹ جو لایا گیا ہے. نقطہ یہ ہے کہ اس کی بلندی کی طرف دیٹ کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے. کوئی چیز دور ہو تو وہ ایسا دیٹ بوائے who is running on the road، تو یہ وہ ایسا کرتے. وہ کہا گیا یہ کتاب جو ہے نا وہ ہے. وہ کون سی؟ جہاں اتنی دور ہے، وہ اتنی دور ہے، وہ اشارہ بعید ہے، اتنی دور ہے جہاں محرفین کے تحریف کے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کہ اس کتاب میں تحریف کر سکیں. جی،
وہ اتنی دور ہے کہ پرانی نہیں ہو سکتی. جی ہمیشہ نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. جی اور یہ کتاب ایسی ہے جو شک سے بہت دور ہے. یہ کتاب ایسی ہے جو تعارض اور اختلاف سے بہت دور ہے. یہ ذالک لا کر کے جو بتایا گیا کہ دور، اشارے بعید جو لایا گیا، کیوں لایا گیا؟ یہ بتانے کے لیے. آگے دیکھیے منافقین کی ایک کیفیت بیان کی جا رہی ہے، بہت غور سے سنیے، بہت پیاری بات کہی جا رہی ہے. یہاں کہا گیا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. یہ کتاب یہ انداز بیان خود بتا رہا ہے الگ ترتیب یہ جو آیات ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ اس طریقے کی مراعات لفظیہ، لفظوں کی رعایت کوئی امی نہیں کر سکتا. امی ہمارے نبی امی تھا، الذی لا یقرأ ولا یکتب، جو نہ پڑھ سکے جو نہ لکھ سکے، وہ الامی. ایسی مراعات لفظیہ کیسے لا سکتا ہے؟ دیکھو کیسے کہا، زمین میں فساد نہ کرو، اور آخر میں کہا گیا لیکن یہ محسوس نہیں کرتے. دیکھو کیوں؟ اس لیے کہ فساد فی الارض محسوس ہے. بھائی فساد فی الارض جیسے قتل، کوئی آدمی قتل کر رہا ہے تو آدمی دیکھ سکتا ہے نا، محسوس کر سکتا ہے. نہب لوٹ، کوئی آدمی کسی کو لوٹ رہا ہے تو یہ لوٹنا ایک محسوس چیز ہے، آدمی دیکھ سکتا ہے. چوری کر رہا ہے تو آدمی دیکھ سکتا ہے، دیکھو وہ چوری کر رہا ہے، یہ محسوس چیز ہے. اس وجہ سے وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ لایا گیا، احساس، اس لیے کہ فساد فی الارض اور افساد فی الارض کا تعلق احساس سے ہے. اس وجہ سے آیت کا آخری لفظ یشعرون لایا گیا تاکہ اس کا آخر اول کے مناسب ہو جائے. کیسی مراعات لفظی ہے. اچھا اس کے بعد کہا جا رہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسا کہ صحابہ ایمان لائے تو یہ کہتے ہم اس طرح ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لائے، یعنی صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے. اللہ فرما رہا ہے الا انہم هم السفہاء، یہ بیوقوف ہے، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انہیں علم نہیں. اب دیکھیں جہاں افساد فی الارض کی بات آئی وہاں وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ کہا گیا، اور جہاں ایمان کی بات آئی وہاں یعلمون کہا گیا، لا یعلمون. پتہ یہ چلا کہ ایمان امر غیبی ہے جو دکھائی نہیں دیتا، الذی لا یدرک الا بالعلم، علم کے ذریعے ہی معلوم ہوتا ہے وہ. جی لہذا ایمان امر غیبی ہے، دکھائی نہیں دیتا، محسوس نہیں ہوتا، لہذا وہاں علم لایا گیا. اور چونکہ افساد فی الارض یہ آنکھوں سے دکھتا ہے، محسوس ہے، لہذا وہاں پر لفظ محسوس لایا گیا وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. یہ انداز بیان بتاتا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. میں تو ویسے بھی عربی کا طالب علم ہوں اور یہ کتاب عزیز تقریباً 20 سال سے میرے مطالعے کا موضوع ہے. اس مختصر وقت میں آپ سے کیا کہا جائے، کیا ایک لفظ کا بیان نہیں ہو سکتا، ایک لفظ کی شرح میں نہیں کر سکتا. اللہ نے اس پہلی سورہ کے اندر ایک سب سے پہلے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا. مخاطب کون ہے؟ پوری انسانیت. اور مخاطب کون ہے؟ اللہ. مخاطب کون؟ اللہ. اور مخاطب کون؟ پوری انسانیت. پوری انسانیت کو مخاطب کر کے اور پوری انسانیت کو مخاطب بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو کہی ہے، ایک کہے کہ کرو اور ایک کہے نہ کرو. سب سے پہلے پوری انسانیت کو خطاب کر کے کہا کہ ایک چیز تمہیں کرنا ہے اور ایک چیز نہیں کرنا، سب سے پہلے. اور خطاب پوری انسانیت سے کیا ہے وہ دیکھتے. یا ایھا الناس اعبدوا، ناس الناس پوری تمام کے تمام لوگ، اے دنیا کے تمام انسانوں یہ کرنا ہے تمہیں، کیا؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کو. سب سے پہلے پوری انسانیت کو خطاب کر کے کہا گیا صرف رب کی عبادت کرو. اور منع کس چیز سے کیا گیا؟ آگے فرمایا گیا ولا تجعلوا فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کا شریک نہ بناؤ. تو کرنے کے لیے کیا کہا گیا؟ اس کی عبادت کرو. اور منع کس سے کیا گیا؟ فلا تجعلوا للہ اندادا. اندادا اے نظراء فی العبادہ، عبادت کے اندر اس کا کوئی شریک نہ بناؤ. اللہ اکبر. سب سے پہلے خطاب یہ پوری انسانیت، ذہن میں رکھو اس کو، پوری انسانیت کو خطاب کر کے یہاں کہا گیا ایک چیز کرنا ہے عبادت اللہ کی، اور ایک چیز نہیں کرنی ہے، اس کا شریک نہیں بنانا ہے. پتہ یہ چلا سب سے عظیم چیز توحید ہے، اور سب سے خراب چیز، سب سے بری چیز اگر کوئی ہو سکتی تو شرک ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے اس چیز کے کرنے کا حکم دیا اور اس چیز سے منع کیا. سمجھ میں آیا؟ جی. آگے ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا
اور فرشتوں سے یہ کہا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اللہ کا خلیفہ نہیں، لا لا لا، اللہ کا خلیفہ کوئی ہو نہیں سکتا. جی ابن تیمیہ نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کا خلیفہ ہے آدم، تحقیق کس نے کفر کیا، اللہ کو کوئی خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے خلیفہ کہتے کس کو ہیں؟ کوئی شخص کوئی کام کر رہا تھا، ایک شخص کے ذمہ ایک کام ہے، وہ کہیں چلا گیا تو ایک آدمی کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا، وہی کام کرنا ہے جو وہ کرتا تھا جو ابھی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں خلیفہ. تو اللہ کا خلیفہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کو موت نہیں آتی، اللہ تو ہر جگہ جو ہے ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے. اللہ کیا کہا اللہ نے؟ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے فوراً کہا، دیکھو بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں میں. فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسی مخلوق تو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے. سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ جو مخلوق پیدا کی جائے گی وہ خون بہائے گی اور فساد فی الارض کرے گی؟ نقطہ میرا، اس سے پہلے یہاں جن رہتے تھے، انسانوں سے پہلے یہاں جن رہتے تھے، وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، خون بہاتے رہتے تھے، خون بہاتے رہتے. تو ان کے فساد کو دیکھ کر کے فرشتوں نے ایسی بات کہی. جی جی، ایک بات تو یہ. اور دوسرے آپ دیکھیں کہ پہلے کہا کہ زمین میں فساد کرنا، اس کے بعد کہا کہ خون بہانا. پتہ یہ چلا کہ من اعظم الفساد فی الارض، من اعظم فساد فی الارض سفک الدماء، روئے زمین پر سب سے بڑا فساد کسی کا مرڈر کرنا ہے. آج تو انسانی جانیں کس قدر ارزاں ہو گئی ہیں، بات بات پر آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. اللہ، یہ دیکھو نوری مخلوق کہہ رہی ہے کہ سب سے بڑا فساد فی الارض خون بہانا ہے، مرڈر کرنا ہے لوگوں کا. اور قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور معاملات کے بارے میں سب سے پہلا سوال خون کے بارے میں ہوگا. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ سب سے پہلا گناہ جس نے کیا یہ قتل والا، وہ قابیل ہے، آدم کا بیٹا ہے. اب جتنے بھی قتل ہوں گے اور قتل کا جو گناہ رہے گا اس کا ایک حصہ اس کے اوپر لادا جاتا رہے گا قیامت تک. نقطہ یہ ملا کہ کوئی ایسی غلط سنت چھوڑ کر نہ جاؤ کہ تمہارے بچے اس کی اقتدا کریں. اگر کوئی غلط طریقہ چھوڑ کر کے گئے ہیں اور بچے اس کے اوپر چل رہے ہیں تو آپ کو اس کا گناہ برابر ملتا رہے گا. جی جی، یہ بات بتائیے. اچھا، کیا اللہ مشورہ طلب کر رہا ہے فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، آپ کا کیا خیال؟ لا لا، اللہ لا یحتاج الی مشورہ. اللہ تبارک تعالیٰ کسی مشورے کا محتاج نہیں ہے، وہ بتا رہا ہے، خبر دے رہا ہے. اور یہ سن کر کے فرشتوں نے کہا رب تعالیٰ تو ایسی مخلوق بنائے جو فساد فی الارض کرے، خون بہائے. تو کیا یہ فرشتوں کا اعتراض تھا اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فیصلے پر؟ لا لا لا، فرشتے نوری مخلوق ہے، وہ اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رب تعالیٰ یہ مخلوق کون سی بنانے جا رہا ہے؟ اگر ہماری عبادت میں کوئی کمی ہے تو ہم جاننا چاہتے ہیں. ویسے ہم تیری تسبیح و تقدیس تو کر ہی رہے ہیں. دیکھو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ نحنو نسب جملہ اسمیہ ہے. اور جملہ اسمیہ یہ استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے، یعنی فرشتے ایک لمحہ بھی تسبیح سے غافل نہیں ہوتے. اللہ اکبر، جملہ اسمیہ ہے نحن نسبح. تو یہ دیکھو، ایک ہے تسبیح، ایک ہے تحمید اور ایک ہے تقدیس. تینوں کا فرق سمجھے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تو ایک ہے تسبیح. تسبیح کسے کہتے ہیں؟ نفی ما لا یلیق بہ، اللہ تبارک و تعالی سے ایسی صفات کی نفی کرنا جو اس کے شایان شان نہیں ہے. ایسا نہیں، جیسے اللہ لا ینام، اللہ سوتا نہیں ہے. اللہ لا یموت، اللہ مرتا نہیں ہے، اسے موت نہیں آتی. اور اللہ لا یاکل، اللہ کھاتا نہیں ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو جو ہے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. تو یہ نہیں آتی نہیں آتی نہیں آتی، تو گویا کہ آپ عیوب کی نفی کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے. یہ تسبیح ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے عیوب کی نفی کرنا. سونا عیب ہے جی، اللہ اگر سو جائے ایک لمحے کے لیے کائنات کا کیا ہوگا؟ تو اللہ لا ینام، اللہ سوتا، اللہ
کھانے کا محتاج نہیں ہے. اللہ لا یاکل تو نہیں ہے نہیں ہے نہیں، یہ ہے تسبیح. اور تقدیس کسے کہتے ہیں؟ اس بات ما یلیق بھی، ان تمام صفات کا اس بات کرنا جو اس کے شائن شان ہے. کیا؟ اللہ رحیم، اللہ غفور، اللہ رحمان، اللہ رحیم وغیرہ، یہ ساری چیزیں. اللہ رازق، اللہ رزاق. تو یہ ساری چیزیں جو آپ ثابت کر رہے ہیں یہ ہے تقدیس. نفی کرنا یہ تسبیح ہے، اور ثابت کرنا تمام صفات کمالیہ کو یہ ہے تقدیس. اچھا حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرنا اس کی صفات کمال پر. گویا کہ صفات تحمید کے اندر تین چیزیں ہیں. کیا؟ ایک تو ہے ثنا تعریف، اور دوسرا ہے محبت، اور تیسرے تعظیم. یہ ثنا پلس محبت پلس تعظیم از اکول ٹو تحمید. اسی وجہ سے کہا گیا ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، تسبیح کے بعد تحمید ہے. تحمید میں تعریف کرنا اللہ تبارک تعالی. ہم اس وجہ سے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ غفور رحیم ہے. ہم اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے. تو یہ ہے تحمید. تو سمجھ میں آیا؟ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے عیوب کی نفی کرنا. اللہ لا ینام، اللہ لا یک. اچھا تقدیس کسے کہتے ہیں؟ تمام صفات کمالیہ کو اس کے لیے ثابت کرنا. اللہ غفور ہے، رحیم ہے وغیرہ. اور تحمید کسے کہتے ہیں؟ تحمید میں تین چیزیں ہیں. ایک تو ثنا ہے تعریف، میں اس وجہ سے اللہ کی تعریف کر رہا ہوں کہ وہ غفور رحیم. تو تحمید کا مطلب ہے کہ الثنا پلس محبت اور پلس تعظیم از اکول ٹو تحمید. یہ دیکھو یہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہم اس کے لیے کافی ہیں. تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں. عبادت میں کیا کمی ہے کوئی ہماری؟ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. جی بس بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ وہ شیطان کو لگایا ہوا تھا، اور اللہ کو معلوم تھا کہ یہ بہت بڑا بدماش ہے. جب آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں کے ساتھ اس کو بھی حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کر. سجدہ نہیں کیا اس نے، ابا واستکبر وکان من الکافرین. جی انکار کیا اس نے. یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ نے حکم دیا نہیں کیا. ایک غلطی دونوں سے ہوئی، آدم سے بھی غلطی ہوئی اور ابلیس سے بھی غلطی. ایک سے کہا گیا تھا کر نہیں کیا، اور ایک سے کہا گیا تھا نہ کر لیا. تو اس سے کہا گیا تھا سجدہ کر نہیں کیا، اور آدم اور حوا سے کیا کہا تھا لا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کا پھل نہ کھانا، کھا لیا. ایک سے کہا گیا تھا کر نہیں کیا، اور ایک سے کہا گیا تھا نہ کر لیا. غلطی دونوں سے. اس میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آدم والا گناہ کہ ابلیس والا؟ ابلیس کا گناہ سب سے بڑا ہے. اللہ کسی چیز کے کرنے کا حکم دے، بندہ نہ کرے، یہ بڑا گناہ ہے. اور اللہ نے کسی چیز کے بارے میں کہا اسے نہیں کرنا ہے، کر لیا تو یہ گناہ تو ہے مگر چھوٹا گناہ ہے. بڑا گناہ کون سا ہے؟ کرنے کا حکم دے اور بندہ نہ کرے، یہ بڑا گناہ ہے. اور اللہ نے کسی چیز سے منع کیا نہیں کر رہا ہے، اور اگر آدمی کر لیتا ہے تو یہ گناہ تو ہے مگر چھوٹا گناہ ہے. تو بڑا گناہ کون سا؟ اس کا گناہ ہے کرنے کا حکم دیا اور نہیں کیا. تو شیطان کا جو ہے یہ گناہ جو تھا یہ آدم کے گناہ سے بڑا تھا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق آدم کو دی، اسے توفیق نہیں ملی، اسے توفیق نہیں ملی. اور عجیب بات یہ ہے کہ دونوں نے رب کہہ کر کے اللہ سے دعا مانگی. انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا. گویا کہ اپنے گناہ کا اعتراف کیا، انہوں نے گناہ ہو گیا میرے رب. تو گویا کہ آدمیت یہ ہے، انسانیت یہ ہے کہ آدمی جب غلطی کا ارتکاب کرے تو اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگے. اور شیطانیت کیا ہے؟ اپنی غلطی پر جمع رہے اور اس سے 1 انچ ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو. کسی نے کہا تھا کہ غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے، سرکشی قابل معافی نہیں. تو آدم سے غلطی ہوئی معاف کر دیے گئے، شیطان سے سرکشی ہوئی معاف نہیں کیا گیا. اچھا دونوں نے دعا کی، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، معاف کر دیے گئے. اس نے کیا کہا رب انظرنی الی یوم یبعثون، میرے رب. اچھا دیکھو دونوں نے کسی کا وسیلہ نہیں لیا ہے. آدم و حوا نے بھی ڈائریکٹ کہا ہے ہمارے رب، اور اس نے بھی وسیلہ نہیں لیا، ڈائریکٹ بول رہا ہے رب انظرنی الی یوم یبعثون. اور پوری دنیا کو یہ باور کرانے پر لگا ہوا ہے کہ بغیر وسیلے کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی. کتنا بدماش ہے دیکھو، یہ تو الٹے کام ہے اس کے. پوری دنیا کو اس پر لگا رہا ہے کہ بغیر وسیلے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور بغیر وسیلے کی دعا مانگی ہے اس نے رب انظرنی الی یوم یبعثون. اچھا اس نے کہا
کہ چونکہ اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا آدم سے، یہ دشمنی میں نہیں بھولتا، اس کو بھی میں دیکھتا ہوں اور اس کے اولاد کو بھی دیکھتا ہوں، اس کو بھی دیکھتا ہوں، اور ان کو کیسے دیکھا؟ جنت سے نکلوا دیا، جنت سے نکلوا دیا، اور ہمارے پیچھے جو پڑا ہوا ہے تقریباً 90-95% سب ٹریک سے ہٹ گئے ہیں، سب ٹریک سے ہٹ گئے ہیں، اتنا کامیاب ہے۔ اور کیا بولا؟ جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے صراط مستقیم، میں اسی پر بیٹھا ہوں، دیکھو اسی میں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اسی راستے پر بیٹھا ہوا، اس کو معلوم ہے کہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ ایک ہے، صراط مستقیم ہے، اور دنیا کو کیا باور کرا رہا ہے؟ 4 راستے ہیں، جی یہ دیکھو، واہ بھائی واہ، وہ مانتا ہے کہ راستہ ایک ہی ہے، اور دنیا کو یہ باور کرا رہا ہے کہ راستے 4 ہیں، صراط مستقیم ایک ہے مان رہا ہے، اور دنیا کو کیا بتا رہا ہے کہ راستے 4 ہیں، چاروں راستے وہاں تک پہنچتے ہیں، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایک ہی راستہ ہم تک پہنچتا ہے۔ ایسا کر رہے ہیں، سارے کام الٹے کر رہا ہے، سارے کام الٹے کر رہا ہے۔ آدم کو جب دھوکہ دیا اور وہ پھنس گئے، اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا معلوم ہے؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ آدمی سے ڈٹا رہے، کہیں پر جمع رہے، اور جب پھسل جائے تو پھسلنے میں آدمی یہ نہیں سمجھ پائے کہ گرنا کہاں ہے، کہاں تک جانا ہے، اور پھسل گیا ہے نا، پھسل گیا، ہاتھ پیر مارے گا لیکن جائے گا وہاں جہاں اسے پہنچنا ہے، صرف پھسل گیا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا، اور پھسلے تو کہاں گرے؟ اللہ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، چلو اوپر سے نیچے آ جاؤ، یہ پھسلنا ہے۔ آدمی پھسلتا ہے تو تھوڑی دور تک جاتا ہے اور وہاں گرتا ہے، یہاں عالم یہ ہے کہ ڈائریکٹ جنت سے نکالے گا اور زمین پر بھیج دیے گئے، اس سے بڑا حبوط کیا ہو سکتا ہے؟ اور ایک نقطہ یہ ملا، آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو اسے بلندی سے پستی کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، لہذا گناہوں سے بچو کہ تمہیں بلندی سے پستی کی طرف بھیج دیا جائے، پھینک دیا جائے تم کو، جس طرح تمہارے باپ کو تمہاری ماں کو بھیج دیا گیا تھا۔ جی ایک نقطہ لے کر جاؤ آج، یہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا ہے، راتوں رات نکل پڑے ہیں یہ بنی اسرائیل کو لے کر کے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام، بحر قلزم پر پہنچے، فرعون کو معلوم ہو گیا، ایک لشکر جرار لے کر کے ان کے تعاقب میں، ان کے چیس کرتا ہوا وہاں تک پہنچا، سامنے بہتا ہوا سمندر ہے اور ادھر ہے دشمن، ادھر جائیں تب بھی موت، اور یہاں اس طرف جائیں موت، موت دونوں طرف ہے، موت دونوں طرف ہے۔ دریا میں گئے تو وہ چھوڑنے والا تھوڑی ہو، ڈوب جاتے ہیں، گویا کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اس طرف اگر گئے دریا میں تو موت ہے، سب کو یقین تھا کہ اس میں ہماری ہلاکت ہے۔ رب تعالیٰ نے وہاں سے راستہ نکال دیا جہاں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ تو تم اللہ والے ہو جاؤ، راستہ بند ہو تو راستہ کھل جاتا ہے۔ دیکھیں دریا بہہ رہا ہے، خوفناک ہے، آدمی کودے مر جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا ہی میں سے راستہ دے دیا، جہاں سے بچنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا وہاں سے نکال دیا۔ تو آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہم کہاں سے بچ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بند چیز کو کھول دیا، اور اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ وہی فرقنا بکم البحر، فرق کا مطلب ہوتا ہے، فرق کہتے ہیں مانگ کو، مانگ کہتے ہیں بیچ سے اسے نکالا گیا تو کچھ بال ادھر آ گئے کچھ بال ادھر آ گئے، تو بیچ میں جو وہ مانگ بولتے اس کو مانگ، ایسے ہی دریا میں راستہ بن گیا۔ فرق کسی کو بولتا ہے؟ فرق عجیب بات ہے، جس کو سمجھ رہے تھے کہ اس میں ہلاکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچنے کا راستہ بنا دیا سمندر کو۔ تو آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اچھا ایک نقطہ اور، بنی اسرائیل نے یہ سمجھا کہ اس میں ہلاکت ہے تو راستہ کھول دیا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، راستہ کھلنے کے بعد کیا ہوا؟ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو نجات دے دی، تم بچ گئے اس راستے سے۔ فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا کہ اس راستے سے بنی اسرائیل بچ کر نکل گئے ہیں، ہم بھی بچ کر نکل جائیں گے، گئے اور ڈوب گئے۔ ایسا دیکھو راستہ ایک ہے، مگر ایک کے لیے وہ کشادگی مصیبت بن گئی، موت کا سبب بن گئی، اور ایک کی نجات کا سبب بن گئی۔ راستہ ایک ہی ہے، راستہ ایک ہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک
کشادگی نظر آ رہی ہے سامنے. بنی اسرائیل نکل گئے, اور اسی کشادگی میں جب یہ فرعون کا گزر ہوا اپنے لشکر کے ساتھ, وہ ڈوب گیا. تو بندہ کوئی چیز مانگتا ہے, اللہ مجھے یہ چاہیے, اگر نہ ملے تو یہ سمجھے کہ یہ چیز میرے لیے مضر ہے, اسی وجہ سے رب تعالیٰ مجھے نہیں دے رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے کچھ, فرعون نے سمجھا یہ ہمارے لیے کشادگی ہے, راستہ بنا ہوا ہے نا, لیکن وہ کشادگی نہیں تھی اس کے لیے. جیسے ہی گھسا پانی بند ہو گیا اسی کے اوپر. کیا بات. آگے فرمایا گیا, بڑی عجیب بات کہی جا رہی. میدان تیہ میں ہے, پیاس لگی, بہت ڈیزرٹ میں پانی کہاں ہے, پورا چاروں طرف ڈیزرٹ, بیونڈ ڈیزرٹ, رب جو ہے صحرا ہی صحرا ہے, سو دکھائی نہیں دے رہا ہے پانی, وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے بولو نا کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کرے. رب تعالیٰ پانی چاہیے ان کو. بڑی عجیب قوم تھی, بڑی عجیب قوم. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کے قوم نے کہا کہ پانی چاہیے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی, تو اللہ نے فرمایا فَقُلْنَا, ہم نے کہا کیا, اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ, اپنے عصا کو, اپنی لاٹھی کو اس پتھر کے اوپر مارو. پتھر ایک ہے, انہوں نے لاٹھی ماری اور وہ پتھر پھٹ گیا اور اس سے 12 چشمے نکل پڑے. منہ 12 عینا, 12 چشمے نکل پڑے پتھر سے. لاٹھی وہی ہے, پتھر پر مارا تو پتھر پانی بن گیا, اور جب پانی پر مارا تو پانی پتھر بن گیا. سمجھ میں آیا؟ پتھر پر مارا تو پتھر پانی بن گیا, اور وہی لاٹھی ہے, سمندر کے کنارے ہیں, اب کریں تو کیا. تو وہاں بھی اللہ نے فرمایا, یہاں کہا اضرب بعصاک الحجر, پتھر پر مارو, وہاں کہا اضرب بعصاک البحر, دریا کے اوپر سونٹا مارو, لاٹھی مارو, دریا کے اوپر راستہ بن گیا, اور دونوں طرف کا پانی کالطود العظیم, پتھر کی طرح کھڑا ہو گیا. جی عصا وہی ہے, پتھر پر مارا تو پتھر پانی بن گیا, عصا وہی ہے, پانی پر مارا تو پتھر بن گیا. کیسے؟ اس لیے کہ ہم نے کہا ہے. اللہ فرما رہا ہے فَقُلْنَا, ہم نے کہا ہے. آگ جلاتی ہے, ڈال دیا گیا خلیل اللہ کو, اللہ کے خلیل کو, اور جیسے ہی آگ میں پڑے, قُلْنَا, ہم نے کہا, یا نارُ کُونِی بَرْدًا, اپنی فطرت بدل دیا. ایک نقطہ یہ ملا کہ دنیا کے لوگ, مادہ پرست لوگ, یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسبب بغیر سبب کے وجود میں نہیں آتا. پانی برس ہی نہیں سکتا جب بدلی نظر نہ آئے. جی اللہ فرماتا ہے ہم بغیر بادل کے برسات کر سکتے ہیں. جی ہم سبب کے محتاج نہیں, ہم سبب کے محتاج نہیں, ہم سبب کے محتاج نہیں. دنیا یہ کہتی ہے جب تک سبب نہ ہو مسبب وجود میں نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بنائے ہوئے قوانین کو توڑ کر کے بتایا کہ ہر چیز, ہر مسبب سبب کا محتاج نہیں ہوتا. ہم جب چاہیں تب اپنے بنائے ہوئے قانون کو توڑ دیں. ہم اپنے بنائے ہوئے قانون کے محتاج نہیں, اس کے پابند نہیں ہم. اللہ اکبر, ہم اپنے بنائے ہوئے قانون کے پابند نہیں ہیں. یہ ہمارا رب ہے, یہ ہمارا رب ہے. سمجھ میں آیا؟ جی آگے ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. ایک مرڈر ہو گیا تھا. کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. قاتل نہیں مل رہا تھا. ہو از دا کلر, قاتل کون پتہ نہیں چل رہا تھا. اب یہ لوگ آئے, کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے بولو کہ وہ بتائے کہ قاتل کون ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ایک حل بتایا. کیا؟ کہا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک حصہ لے کر کے وہ مردے سے لگاؤ, مس کرو, مردہ زندہ ہو کر کے بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے. اچھا, اب یہ آنا کانی کرنے لگے. کیوں؟ یہ سورہ کریمہ بقرہ کے نام پہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قصۃ البقرہ قصۃ مرکزی ہے, مرکزی قصہ یہ اسی گائے کا قصہ ہے. اسی وجہ سے اسی کے نام سے یہ سورہ رکھی گئی, سورہ بقرہ. اچھا, گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا گائے کو؟ کیونکہ ان لوگوں نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی. کہا کہ ماہی کو مار دو, ماں کو ذبح کر دو, تاکہ پتہ چلے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی تو یہ کیا کر لے گا. جی لِأَنَّهَا الْأَجَلِ, اس لیے کہ وہ بچڑے کی ماں ہے,
اور یہ لوگ بچڑے کی پوجا کرنے لگے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب چلے گئے تو ماں کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا. بس ابھی آنا کانی کرنے لگے، اس لیے کہ بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پیوست تھی، آنا کانی کر رہے تھے. کیسی ہونی چاہیے رنگ؟ اچھا آخر میں پوچھا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا اللہ نے فرمایا اچھا رنگ چاہیے بقرۃ صفرا، پیلے رنگ کی ہو جائے، ایلو کلر ہونا چاہیے. ایلو کلر، ایلو کلر کیوں کہا گیا؟ بقرۃ صفرا، بقرۃ الحمرا کیوں نہیں، لال کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ جو پیلی جو ہوتی ہے گائے نادر ہوتی ہے. لأن اللون الاسفر نادر فی البقرہ، گائے میں یہ رنگ نادر ہوتا ہے، ریئر ہوتا ہے، شاذ ہوتا ہے. اور جانتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں پہنچے؟ ایک یتیم بچہ تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس یتیم بچے کے پاس تھی وہ گائے، اس رنگ کی ایک ہی گائے ملی وہ، اور کہا کہ اس کے چمڑے بھر کر ہمیں سونا چاہیے تب ہم دیں گے گائے کو. پتہ یہ چلا کہ آدمی جب اللہ کے احکام میں تشدد اختیار کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر احکام کو شدید کر دیتا، سخت کر دیتا ہے. جی اور ایک نکتہ عجیب بڑا سا، جی یہ لے کر کے جاؤ. کیا آگے بتایا گیا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ کیوں کہا گیا تمہارے دل سخت ہو گئے؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے جتنا آدمی دور ہوتا جائے گا اس کا دل سخت ہوتا جائے گا، اور جب دل سخت ہو جائے تو اس کے سدھرنے کا امکان نہیں ہوتا. جی 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 نماز نہیں پڑھو گے دل سخت ہو جائے، روزہ نہیں رکھو گے دل سخت، جتنے بھی تم برے اعمال کرو گے اور نیک اعمال سے دوری اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے دوری یہ سبب ہے قساوت قلب کی، آپ کا دل سخت ہوتا جائے گا. اس وجہ سے مان اس واقعے کے بعد لایا گیا ثم قست قلوب. کیا انداز بیان ہے، سبحان اللہ. یہ بڑی حیرت انگیز کتاب ہے، حیرت انگیز کتاب، کائنات میں ایسی کتاب موجود نہیں ہے. یہ الفاظ نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اللہ تعریف نہیں کر سکتے اس کتاب کی. آگے ہاروت ماروت کا قصہ بیان کیا گیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دو جادوگر تھے، جی یہودی تھے دونوں، لیکن بعض علماء نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ یہ دونوں فرشتے ہی تھے. اب اس وقت سوال یہ پیدا ہوا کہ جادو تو شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو ایک نوری مخلوق یہ گناہ کیسے کر سکتی ہے؟ ایک سوال یہ ہے. جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو سجدہ کروایا، سجدہ بھی غیر اللہ کے تو حرام ہے، شرک ہے. وہ کوئی چیز اگر شرک ہے یا گناہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے اوپر آ جائے تو عین عبادت ہے. اللہ اکبر، عین عبادت ہے. تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو دیکھا جائے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ شرک سکھا رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، لہذا وہ عبادت ہے، ان کے لیے جائز تھا. وہ جیسے آدمی کو قتل کرنا یہ درست نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے نکل پڑے، اس لیے کہ خواب میں دیکھا تھا کہ میں بچے کو ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. جی کیا بیان کیا جائے. سبحان اللہ و بحمدہ، بڑی عجیب کتاب ہے. آخر میں فرمایا گیا کہ باپ کو چاہیے خاص طور سے کہ اپنے بچوں کی تربیت زندگی کی آخری سانس تک کرتا رہے. یہ بتائے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آ گئی، تمام بیٹوں کو بلایا. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. دیکھو موت کا وقت ہے، جا رہے ہیں دنیا سے، اپنے بچوں سے کہہ رہے عبادت کس کی کرو گے میرے بعد. اللہ اکبر. بچے بڑے بھی ہو جائیں تو باپ کو چاہیے کہ ان کی تربیت کرتا رہے. تربیت کا یہ سلسلہ موت تک ختم نہیں ہوتا، باپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. ویسے بھی ماں باپ کی ذمہ داری کہاں ختم ہوتی ہے. میرا پوتا ہے وہ، اور رات میں وہ جب جھڑکتے اڑکتے ہیں تو بھاگ کر کے نیچے آ جاتا ہے، میرے پاس سو جاتا ہے. اب میں بیوی سے بولتا رہتا ہوں، اب یہ بچوں کے ساتھ جو ہے پہلے ان کو سنبھالا، ہاں ان کے لیے ٹینشن لیا، اب یہ دیکھو دوسرا ٹینشن کھڑا کر کے بیٹھے، اب ان کو سنبھالو. پہلے بیٹوں کو بچوں کو سنبھالا، اب ان کو سنبھالو، ان کے بچوں کو سنبھالو، بچوں کو سنبھالو ان کے. تو زندگی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے آرام مل جائے گا، اب مجھے آرام مل جائے گا. آرام کبھی بھی نہیں ملتا. جی مصیبتوں کا سلسلہ موت تک ختم نہیں ہوتا. ہاں آدمی یہ سوچ لے کہ فلاں مقام پر جا کر کے میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی. لا ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، ذمہ داریاں بڑھتے رہتے، موت تک ذمہ داریوں کا یہ سلسلہ دراز. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی بند پھولو، اس کے احکام کو نظر انداز مت کرو، اور قرآن حکیم سے برابر جڑتے رہو. چلیے ابتدا ہو گئی ہے، انشاءاللہ چلتا رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.